رمضان کے روزوں میں رخصت کے متعلق تیسری قسم کے لوگوں کا بیان ہے آج، اور اس میں صرف خواتین ہیں۔ خواتین میں بھی صرف مخصوص خواتین ہیں۔ وہ دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ خواتین جن کا حیض کا وقت ہو، اور دوسری جن کا نفاس کا وقت ہو۔ تو یہ دونوں الگ الگ پیریڈ ہوتے ہیں۔ حیض خواتین میں ہر ماہ میں چند دن ہوتا ہے، اور اس میں ان کو اگر وہ رمضان کے مہینے میں یہ وقت یہ پیریڈ آیا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی اور نہ ہی نماز پڑھیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، جب حیض کی حالت ہوتی ہے خواتین کی تو اس میں نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، نہیں پڑھ سکتی۔ اور اگر روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا فرضی روزہ رکھا ہوا ہے کسی میری اسلامی ماں بہن نے، اور اس دوران اس کا یہ وقت یہ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے حیض کا، تو اس کا وہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بالکل نہ سوچیں، اور اس کو جتنے روزے اس طرح اس حیض کی حالت میں رہ جائیں گے ان تمام روزوں کی بعد میں قضائی دینی ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ یہاں تیسری قسم کیا ہے؟ وہ خواتین جن کو روزہ رکھنا منع ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی۔ اگر رکھا ہوا روزہ بھی تھا، یہ وقت شروع ہوا تو وہ روزہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ بالکل تصور نہ کریں، نہ ہی یہ سوچ بنائیں کہ مثال کے طور پر یہ میرا پیریڈ شروع ہوا ہے، وہ خواتین سمجھیں کہ یہ پیریڈ شروع ہوا ہے دوپہر کے وقت، اب شام میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا تو شام تک میں کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی، یہ بالکل غلط ہے۔ اب روزہ اس کا ختم ہو چکا ہے، وہ کھا پی سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس روزے کی قضائی دینی ہے اور یہ ختم اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس روزے کی قضائی دینی ہے۔ اور ایسے ہی وہ خواتین جن کا نفاس کا وقت ہوتا ہے، نفاس یعنی کہ بچے کی ولادت کے بعد کا جو پیریڈ ہوتا ہے، یہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایک معروف ہے کہ 40 دن کا ہوتا ہے، نہیں، کچھ خواتین میں 10-15 دن کا ہوتا ہے، کچھ خواتین میں یہ 1 ماہ کا ہوتا ہے، کچھ خواتین میں زیادہ سے زیادہ 40 دن تک یہ پیریڈ چلتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو اس دوران یہ وقت اگر رمضان المبارک کے مہینے کا وقت آ گیا ہے، یا رمضان کے کچھ روزے یا سارا مہینہ اگر اس پیریڈ میں جا رہا ہے، تو وہ خاتون روزہ نہیں رکھ سکتی۔ وہ چاہے بھی تمیز سنبھل بھی جائے پھر بھی روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک اس کا یہ نفاس کا پیریڈ چل رہا ہے۔ اور لیکن ان تمام روزوں کی اسے قضائی دینی ہے، بعد میں جتنے روزے بھی اس طرح رہ جائیں گے ان کی قضائی دینی ہے۔ تو یہ وہ حیض اور نفاس کا وقت ہوتا ہے جس میں روزہ رکھنا بالکل منع ہے، اور نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ نماز بھی نہیں پڑھیں گی، لیکن نماز کی قضائی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب صحیح بخاری میں ہے کہ ان الحائض تقضی الصیام ولا تقضی الصلاۃ، کہ حائضہ جو عورت ہوتی ہیں، خواتین، وہ روزہ بھی نہیں رکھیں گی، نماز بھی نہیں پڑھیں گی، لیکن روزوں کی بعد میں قضائی دینی ہے، نماز کی کوئی قضائی نہیں ہے، یہ بالکل معاف ہوتی ہے۔